ڈاکٹر بڑی مشکل سے لڑی، ہماری کام کرنے والی عورتوں نے لگائی، وہ تو جھلتی بھی نہیں تھی، یہ تو سارے بیک بڑ قسم کے، بات نہیں سنتی میں تمہیں، لیکن ہماری کام کرنے والی ہیں جو بہنیں ہیں نا، اللہ انہیں جزائے خیر میں بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتی ہے. اس کی ٹیپارٹی کی، پھر 3 دن کی جماعت میں لے گئے، ذہن اس کا بدل گیا. اب ذہن جب بدلا تو پھر اس نے اپنی ڈسپینسری پر بورڈ لگا دیا کہ میرے یہاں تو صرف عورتوں اور بچوں کا علاج ہوگا، مردوں کا نہیں ہوگا. چاروں طرف چرچا ہوا، کیا ہوا کیا ہوا، تو لوگوں نے سمجھا کہ تبلیغ سے متاثر ہو گئی، اس لیے مردوں کا علاج بھی نہیں کری. پھر ڈاکٹر نے بڑی دوستیاں کی، یہاں تک کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا کیا ہے ڈائریکٹر فلمی ایکٹر بہت بڑا ایکٹر، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں سے دوستی کی، اور دھیمے دھیمے اس کی بیوی اور بیٹیوں کو نماز پر لگا دیا. نماز پر لگ گئی. اس ایکٹر سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، ہم بھی گئے اس ایکٹر کے پاس. جس وقت ایکٹر کے گھر گئے ہیں تو لائن لگ رہی نوجوانوں کی. میں نے پوچھا یہ نوجوان لائن کیسی؟ انہوں نے کہا آپ یہ کون سا لباس پہنے گا؟ وہ لباس سارے نوجوان پہنے گی زندگی پر. وہ ایکٹر سے بات بھی ہوئی، بہت متاثر ہوا، اور بیوی اور بچیاں سب دین پر آ گئی. میں نہیں کہتا وہ راتیاں بصریہ بن گئی، ان کا تو کوئی عیب رہا نہیں. میں نہیں کہتا، عیب تو سب کے اندر ہے. ہم انسان ہیں، گنہگار ہیں، ہم فرشتے تو نہیں جو گناہ نہ ہو، اور ہم شیطان میں نہیں ہے جو گناہ سے توبہ نہ کریں. گناہ تو ہو جاتا ہے، توبہ بھی کر دیتے ہیں. وہ ایکٹر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں کسی اللہ والے سے ملوں اور اللہ والے سے تعلق جوڑوں. وہ نکلا وہاں سے. اب جہاں پہنچا اس شہر میں تو سارے شہر کی ٹریفک بند، پورا مجمع جمع ہو گیا. ہمارے کام کرنے والے دوستوں نے اس کو ایک جگہ میں بٹھایا اور اس سے کہا کہ کچھ کہو تو اس نے اور تو کچھ کہا نہیں. اس نے کہا دیکھو کہ ہمارے تبلیغ کے جو بھائی ہیں نا، یہ جو بات کہے اس کو تم لوگ دھیان سے سنو. اس ایکٹر کا اتنا کہنا ہی کافی تھا، نوجوان سے متوجہ ہو گئے. پھر ہمارے دوستوں کا کیا کہنا، ہمارے دوستوں کو موقع ملنا چاہیے. سب بچے تقریر کر گئے اور انہیں نوجوانوں کی چلے 3 کلو کی جماعتیں بنا کے روانہ کر گئے. روس سے ایک آدمی آیا تاشکند سے، کہ وہ تاشکند، سمرقند، بخارا، دوشنبے، عاشق آباد، لینن گراڈ. اب تو لینن گراڈ نام میرے خیال بدل ہی گیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے. ازبکستان وغیرہ سارے. اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہوئی، اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہوئی ان لوگوں پر جو خدا کا بالکل اقرار نہیں کرتے تھے، لیکن جب چاروں طرف سے کام ہوا اور ہمارے دوستوں نے رونا شروع کر دیا اور مانگا، تو اللہ پاک کی مہربانی متوجہ ہوئی ان لوگوں پر جو خدا کا انکار کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا کا اقرار کرنے والے بنے. وہ جرمنی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ المانیہ. البانیہ مجھے جہاں تک یاد ہے وہ بھی اسی خیال کا تھا، لیکن جب حالات بدلے، آزاد ہوئے ملک اور ان کے لیے ہوا الیکشن، تو تقریباً 80% ایمان والے ملے ان ملکوں میں جہاں بالکل خدا کا انکار تھا. اب ان کے اندر پھر آپس میں شروع ہوا تو جو بڑا بنا وہ بھی ایمان والا بنا. اس البانیہ کے اندر ایک جماعت کام کرنے کے لیے گئی، ویزا موجود، لیکن اندر داخل نہیں ہونے دیا اور ان کا مذاق اڑاتے وہ لوگ بارڈر والے. لیکن ان جماعت والوں نے کہا کہ کل وہ اللہ ہے. ارے حدیبیہ میں روکا اور اللہ نے دروازہ کھولا تو آج
زمانے میں میرے اوپر پہنچے، میں نے حضرت کو دکھائی، چلو 10,000 نے کلمہ، 10,000 جو ہے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی۔ حضرت بھی رحمت اللہ بڑے خوش ہوتے تھے، جہاں دین کے فیصلے کی خبر آتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے، اور جہاں دین کے مٹنے کی خبر آتی تھی تو بڑے بے چین ہو جاتے تھے۔ جب میں بہت قریب رہتا تھا حضرت کے تو ساری باتیں مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے بے چینی کے ساتھ اور کتنی خوشی کے ساتھ جب اچھی خبریں آئیں، یہ خبر میں یہ سنائی بہت خوش ہوئی۔ تو میں یوں کہتا ہوں یہ کام جو چلا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہوئی کہ جو خدا کا انکار کرنے والے تھے اللہ کی مہربانی ہوئی وہ اقرار کرنے والے بن گئے۔ اب جا کے دیکھو وہاں کتنا کتنا کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تفصیلات کی گنجائش نہیں ہے۔ میں یوں کہتا ہوں تھوڑی اور ہاتھ پیر لو اور پورے عالم کے اندر پھیلو اور اللہ سے رو کر دعا مانگو۔ میں کہتا ہوں کیا عجب ہے، اللہ اکبر، کیا عجب ہے کہ جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی آ جائے اور وہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لے تو ان کو بھی لے کر ہم جنت کے اندر جانے۔ انکار کرنے والوں نے اقرار کیا، ایک سے زیادہ ماننے والے اللہ کو ایک مانے طاقت والا تو ان کو بھی لے کر جنت۔ میں چاہتا ہوں مہربانی ہر ایک پر آئے، برباد کوئی نہ ہو، امریکہ بھی برباد نہ ہو، روس بھی برباد نہ ہو، ہمارا یہ ملک بھی برباد نہ ہو، دوسرے ممالک بھی برباد نہ ہو، سب آباد ہو۔ لیکن سب کے آباد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرے تو انشاءاللہ سب آباد ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہ کرے تو جب تک اللہ ڈھیل دے گا پتہ نہیں چلے گا، اور جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر اللہ کی پکڑ سے ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بچا نہیں سکتی۔ باہر کے میرے محترم دوستوں، اب اس کا تیسرا سوال رہ گیا، خاتم النبیین رحمت للعالمین، نبیوں کا آنا رحمت، اس کے نبیوں کا آنا ختم نہیں کر سکتے، اور اگر ختم کر دیا تو پھر رحمت نہیں بن سکتی۔ جیسے کوئی آدمی یوں کہے میری بیوی بیوہ ہو گئی، جب تیری بیوی ہے تو بیوہ کیسی؟ یا کوئی کہے میرا بچہ یتیم ہو گیا، جب تیرا بچہ ہے تو یتیم کیسا؟ تو رحمت للعالمین ہے تو خاتم النبیین کیسی؟ یہ اس نے کہا۔ میرا دیکھ اچھی طرح سے سمجھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اس کے اندر نفی اور اثبات ہے، اس کے اندر پلس اور مائنس ہے، اس کے اندر نیگیٹو اور پوزیٹو ہے۔ اگر خالی لا الہ لا الہ لا الہ کہے گا روشنی نہیں، یہ کلمہ نہیں بنا، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ اور ملا لیا تو بھی روشنی نہیں۔ روشنی کیا بنے گی؟ نیگیٹو اور پوزیٹو دونوں تار ملے تو روشنی، ایک تار ہٹا تو اندھیرا۔ تو لا الہ کے ساتھ الا اللہ کے ساتھ اور کچھ لو، اور الا اللہ کو چھوڑ کے صرف لا الہ کہو گے تو بھی نور میں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی دو پہلے ہیں، منفی اور مثبت۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ تو منفی پہلو ہے، لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے، کوئی نبی میرے بعد کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ نبیوں والا کام پوری امت کے حوالے کر دیا تو اب نبیوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ نبیوں کے آنے پر جو انوارات اور رحمتیں برستے تھے اب وہ انوارات اور رحمتیں برسیں گی جب نبیوں والا کام ہی امت کرے گی۔ تو ایک تو ان سے بحث کرنا، ختم نبوت پر بحث کرنا، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے ان کے دلائل کو جتنا بھی ہو۔ لیکن اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ کہ نبیوں والا کام لے کر کھڑا ہونا، اور ہر مجمع اور ہر طبقہ نبیوں والا کام کرے تو انشاءاللہ جب نبیوں والا کام مثبت پہلو سے کیا جائے گا تو جتنی بھی ان کی بنی بنائی جو چیزیں ہوں گی اللہ پاک اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا اور اس کو بالکل ختم کر دے گا، اور چاروں طرف دین کا پھیلنا شروع ہوگا، اور کئی جگہوں پر یہ چیز ہوئی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہ نیت کرو کہ ہمیں پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے اور موت تک
آج ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، لیکن ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی 4 مہینے نہیں دیے تو وہ ایک مرتبہ 4 مہینہ دے گا، سال کا چلہ مہینے کے 3 دن اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے، لیکن پھر اس سے آگے بڑھے۔ اللہ کا شکر ہے آگے بڑھ کر ہمارے بہت سے کام کرنے والے انہوں نے سال کے 4 مہینے کر دیے اور مہینے کے 10 دن کر دیے اور روزانہ کے 8 گھنٹے کر دیے۔ 1/3 زندگی ان کی لگ رہی ہے، لیکن ابھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ جو چاہا جا رہا ہے قرآن حدیث میں وہ بھی پورا نہیں ہوا، وہ کب ہوگا؟ فلولا من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ ایک جماعت جائے ایک جماعت آئے، جتنے بھی گھر کے کمانے والے ان میں سے آدھے یہ تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں رہے اور آدھے مکانی کام کرے اور کاروبار و گھر اس کو سروٹوں میں کرے۔ اس پر پوری امت کو لانا ہے اور قیامت تک آنے والی امت کو لانا ہے۔ جب امت اس پر آئے تو جو لوگ بغیر ایمان والے ہیں وہ بھی ایمان کی طرف آئیں گے اور ان سب کو لے کر ہمیں جانا ہے۔ سال کی جماعتیں 1.5 سال کی جماعتوں کی تشکیل بھی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو 1.5 سال کے بھی نام ہمیں لینے ہیں، 2 3 سال کے نام بھی ہمیں لینے ہیں۔ ابھی ہنگامہ کر دو مت، بالکل سکون سے بیٹھے رہو۔ اس وقت نقد ہمیں نام لینے ہیں، نقد۔ اس کے اندر جو بوڑھے ہیں وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی نقل ہوتا ہے۔ جب ان کی تشکیل ہوئی 92 سال کی عمر کی، لوگوں نے بیٹے کو بھیجو، میرا بیٹا اپنی جنت میں جائے گا، میں اپنی جنت میں جاؤں گا۔ چل دیے اللہ کے راستے میں، طبیعت خراب ہو گئی، سکرات کا وقت آ گیا۔ جب سکرات کا وقت آیا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مر جاؤں، میری لاش کو لے کر چلنا اور خیر میں تمہارے قدموں کے نیچے مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ 92 سال کی عمر میں چلے اور 13 دن تک لاش اونٹ کے اوپر رہی، سڑی نہیں، اور آج استنبول کے اندر ان کی قبر ہے۔ تو بوڑھے تو نقل اتارے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی اور کھڑے ہو کر 7 سال 1.5 سال لکھوانا شروع کر دیں۔ 4 مہینے سے لے کر سال 1.5 سال 6 مہینہ 8 مہینہ یہ سارا ہمارے لکھنے والے لکھیں گے۔ اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ حضرت طارق ابن زیاد کی نقل اتارے۔ حضرت طارق ابن زیاد جو تھے وہ اسپین گئے تھے اور جس وقت اترے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنی کشتی جلا دی اور یوں کہہ دیا شاید واپسی کا خیال نکال دو، اور وہاں پر کام کیا۔ چاروں طرف اللہ کے دین پھیلنے کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ پھر سمندر کے کنارے پر آئے بحر اٹلانٹک، اور وہاں پر آ کر یہ کہا کہ اللہ اگر اس کے اس کنارے پر کوئی بستی ہے اور میرے کو معلوم ہو جائے تو یہ سمندر میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا، میں اس سمندر کو پار کرے وہاں پر جاؤں گا۔ یہ انہوں نے کہا حضرت طارق ابن زیاد نے۔ تو اس نوجوان کی نقل اتارنی ہے ہمارے نوجوانوں کو اور بوڑھے کی نقل اتارنی ہے ہمارے بوڑھوں کو۔ جب اس طریقے سے ہم دین کا کام کرتے رہیں گے تو خوب یاد رکھو موت کے وقت حقیقت سامنے آئے گی، اس وقت میں آدمی گنہگار کچھ نہیں کر سکے گا۔ حقیقت کے سامنے آ کر دھوکہ کھلتا ہے، لیکن حقیقت سامنے موت کے وقت آئی اور دھوکہ کھلا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ میں چاہتا ہوں وہ حقیقت مرنے سے پہلے سامنے آ جائے۔ مرنے سے پہلے حقیقت سامنے کیسے آ گئی؟ جب ایک دعوت کا مقام نکال ہم بیرون کی نقل حرکت کریں گے تو جو بات مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے وہ بات مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اسی کے اندر بہت سے اللہ کے شعر بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی پرانی غلط زندگی کو چھوڑو دین کے اوپر آ گئے، اب ہمتیں کر کر کے بولو کون ہے تمہیں کا مرد میدان جو کھڑا ہو کر 1.5 سال لکھوا دے۔ اور جو خطے وار جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ جماعتیں
پہلے وہی پر نام لکھو گے اور یہاں والے لکھوانا شروع کر دیں اور ابھی بالکل کھڑے نہ ہو، سارے بیٹھے رہے، صرف نام لکھوانے والا کھڑا ہو۔ اگر دل کی دعا چاہیے تو بیٹھ کر ایک دوسرے کی تشکیل کرو، بولو کون تیار ہے، کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام لکھوا دے، شروع کر دو۔ عربوں کے اندر بھی تشکیل کرو، انگریزی والوں میں بھی تشکیل کرو اور اردو والوں میں بھی تشکیل کرو۔ بقیہ بیان اگلے حصے میں سماعت فرمائیں۔